بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سے آج ہم سورہ القصص کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ القصص قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 28ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ 2 آیات بینات اس سورہ مبارکہ کی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ 1 آیت کریمہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات بینات ہیں۔ القصص عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ القصہ کی جمع ہے۔ قصہ معنی کہانی یا بیان یا کوئی ماضی کی بات ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ، حامان اور قارون کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام کے واقعات امت مصطفیٰ کی راہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ان تمام واقعات کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 28ویں سورہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں اس سورہ مبارکہ سے پہلے 19 سورتوں میں، جبکہ اس سورہ مبارکہ کے بعد مزید 17 سورتوں میں آیا ہے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کی 37 سورتوں میں اور 130 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ 130 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک تو ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، دوسرا ان کے جو واقعات ہیں، اکثر و بیشتر جو واقعات ہیں وہ ہمارے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اور آپ کی سیرت سے ملتے جلتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو اس بات کی طرف آگاہ کرنا کہ تبلیغ دین کے راستے میں انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان کو کس صبر کا سامنا کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جب وہ واقعات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، جو کہ 3 سال عمر میں بڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مد مقابل کھڑا کیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ زمین میں بڑا سرکش ہو گیا، ذرا اس کو سمجھاؤ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب آپ بچپن میں فرعون کے گھر میں محل میں تھے تو ایک دن فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھایا اور کہا کہ کتنا چاند جیسا بیٹا ہے، ذرا اس کے ساتھ آپ جب وہ ہنسی کی باتیں کرو، خوش ہو، ہر ٹائم تم متکبرانہ مزاج میں رہتے ہو تو اس پیارے بیٹے سے باتیں کرو۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے اور جلالی تھے، بیٹھے ہوئے تھے فرعون کی گود میں، تو فرعون کو ایسے داڑھی سے پکڑ کر اس کو نیچے سے کھینچ لیا۔ دربار بڑا بڑا تھا تو یہ ایک متکبرانہ اور ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس نے اپنی تذلیل سمجھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں میرے قائن کہتے ہیں کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ وہی بچہ ہے۔ آج سے نے کہا ذرا ہوش سے کام لو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہا
ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ وہ بچہ ہے. جلاد کو بلایا کہ اس کی جب وہ سر تن سے جدا کر دو. آسیہ نے کہا کہ اگر تم مارنے چاہتے ہو تو مارنے سے پہلے ایک تجربہ کرتے ہیں. تجربہ یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کے سامنے دو چیزیں رکھتے ہیں, ایک موتی ہیرے جواہرات اور ایک آگ کے انگارے. یہ بچہ اگر تو ہیرے جواہرات کی طرف آیا, مطلب یہ کہ یہ باشعور ہے, سمجھنے والا ہے, اور اس نے جان بوجھ کر تمہاری داڑھی کو کھینچ کر تمہاری انسلٹ کی ہے. لیکن اگر اس نے آگ کو اٹھایا تو سمجھ لینا کہ یہ تو ان کے بے شعور سا بچہ ہے, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی اس کو تمیز نہیں ہے کہ کون کیا کس منصب پر ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. غرض دونوں چیزیں جب رکھی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیروں کی طرف اور جواہرات کی طرف متوجہ ہوئے. فوراً جبریل امین نے آپ کی توجہ انگارے کی طرف کر دی اور آپ نے انگارہ اٹھایا اور اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. جب آپ نے انگارہ منہ اٹھایا ڈالا تو اس سے آپ کی زبان جل گئی, جس وجہ سے بچپن میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اسباب پیدا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے, کیونکہ جس پر آشوب دور میں اور پرفتن دور میں موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی, اس دور میں اس وقت کے مصر کے بادشاہ فرعون نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا لڑکا, اس کو پیدا ہوتے ہی مارا جائے گا, اور جو بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ رکھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کو کائنوں نے بتایا تھا کہ قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا, لہذا اگر تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت کو استحکام رہے تو پھر تم بچوں کو مارنا شروع کر دو. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی. قرآن پاک نے آگے آیات بینات میں تذکر آتا ہے, بڑی پریشان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو الہام فرمایا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اندر گھر چھپ کر, لیکن جب تم کو اس کی جان کا خطرہ ہو کہ اس کو اب یعنی کہ فرعون کی سی آئی ڈی ڈھونڈ لے گی اور اس کو مار ڈالیں گے, تو پھر تم ایسا کرنا کہ اس بچے کو ایک صندوقچے میں ڈالنا اور وہ صندوقچہ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تم دریا میں پھینک دینا, پھر آگے ہم جانے اور یہ بچہ جانے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اس صندوقچے کو اس بچے کو صندوقچے میں رکھا اور اس صندوقچے کو دریا کی جب وہ موجوں کے حوالے کر دیا, اور ساتھ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی جس کا نام مریم تھا کہ اگرچہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے بچے کو پھینک تو رہی ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ دریا کی موجوں کے ساتھ بہتا بہتا کہاں تک جائے گا, ذرا اس کی نگرانی کے لیے رکھوالی کے لیے تم دریا کے کنارے کنارے ساتھ چلو. اب وہ بہن اپنے بھائی کی اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے ساتھ چل رہی ہے. اس دریا کی ایک نہر موڑ کر فرعون کے محل سے گزر کر بہہ جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ صندوقچہ اس موڑ کے اوپر آ گیا جو موڑ جب وہ نہر کی طرف جاتا تھا, اور وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل میں جب پہنچا, تو جب محل میں عین پہنچا, جب جہاں سے نہر گزرتی تھی, تو اللہ کی قدرت سے بہتے پانی میں وہ صندوقچہ کھڑا ہو گیا. اس وقت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ محل کے اوپر ٹہل رہے تھے. اس کی نظر جب نیچے پڑی آسیہ کی, اس نے کہا کہ کوئی صندوقچہ ہے جو دریا میں بہتا بہتا آ رہا ہے, ذرا چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. جب وہ نیچے آئے اور وہ نکلوایا گیا, جب وہ صندوقچہ کھولا تو اس صندوقچے میں چاند کو شرما دینے والا ایک خوبصورت سا بچہ تھا. جب انہوں نے وہ بچہ دیکھا تو فرعون کی بیوی آسیہ کے منہ سے فوراً نکلا قرۃ عینی والا کا, یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. کیونکہ فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی اور آسیہ کے دل میں عرصہ دراز سے اولاد کی تمنا تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بہتا بہتا آیا ہے, یہ قدرت کا کرشمہ ہے, لہٰذا اس بچے کو مارو نہیں بلکہ اس بچے کو سنبھال لیتے ہیں. قرآن میں آگے آیات بینات میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہو جائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. پہلے تو فرعون نہ مانا, لیکن آسیہ نے اس کو زبردستی منا لیا. غرض اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ چونکہ اس وقت حکومت کا اعلان تھا کہ بچے مارے جائیں گے, اللہ نے قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا. اب جب ماں جب پھینکنے لگی تھی تو دل متفکر تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو پریشان نہ ہو, ایک بار تو اس کو پھینک, ہم اپنی قدرت سے اس بچے کو دوبارہ تیری بارگاہ میں واپس بھیج دیں گے, لوٹا دیں گے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعلان فرمایا خبردار کسی غیر محرم عورت کا تم نے دودھ نہیں پینا. جب بچہ اس نے اپنے یعنی کہ
مال میں لے لیا تو اب یہ یعنی کہ فکر لائے کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کی اب غذا کا خیال کیا جائے، اس نے روٹی تو کھانی نہیں ہے، پھل فروٹ تو کھانا نہیں، اس نے دودھ پینا ہے۔ تو بہت سی دائیوں کو بلایا گیا، جو بھی دایا آتی اپنا دودھ پیش کرتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ لیتے اور زور زور سے روتے، دودھ بھی نہ پیتے اور روتے بھی، اور رونے سے فرعون کی بیوی کو مزید پریشانی ہوتی کہ جلدی جلدی بندوبست کیا جائے۔ حضرت مریم جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، ایمان لائی تھی، وہ وہاں پہ یعنی کہ اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتی چلتی وہاں پر آ گئی تھی، اور انہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی محل میں داخل ہو گئی جو لوگ باقی یعنی کہ اس صندوقچے کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ آئے تھے۔ مریم نے کہا کہ اے آسیہ، ایک عورت میرے ذہن میں ہے، اگر تم کہو تو میں اس عورت کو بلا کر لے آتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب جب پریشانی کا عالم تھا، ڈوبتے وہ تنکے کا سہارا، جب بچہ رو رہا ہو اور بندے کہہ رہے ہو کہ یہ اس کو پیٹ میں درد ہے، فلان ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ایک کہتا ہے فلان کے پاس لے جاؤ، تو ماں باپ تو پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہتے ہو وہاں لے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کر بلا کر لے آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور انہوں نے اپنے چاند سے بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹا خاموش ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنا دودھ پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ اب دودھ تو پی لیا، انہوں نے کہا شکر ہے کہ ایک ایسی عورت ملی ہے پورے ملک میں جس کا اس نے دودھ پیا ہے۔ جب دودھ آپ نے سیر ہو کر پی لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو جانچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ میرا دودھ میرے بیٹے نے پی لیا ہے۔ اب ماں نے کہا کہ بھائی اس نے میرا دودھ تو پی لیا ہے، لیکن میں اس کو روزانہ دودھ پلانے کے لیے یہاں نہیں آ سکتی، میرا گھر تمہارے محل سے دور ہے اور میں روز آنا افورڈ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ تمہارا دودھ اس نے پیا ہے اور پورے ملک میں ایک تم ہی ہو جس کا دودھ پیا ہے، لہٰذا مہربانی کرو تو تم اس کو دودھ پلاؤ، ہم تم کو تحفے تحائف اور اس کا بہترین جو وہ اجر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا نہیں، میں نہیں، ایک شرط پہ میں دودھ پلاؤں گی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی اور اپنے گھر ہی رکھ کر میں اپنے گھر کے کام کاج بھی کروں گی اور بچے کو دودھ پلاؤں گی، اور گائے بگائے میں تم کو اس بچے کو دکھانے کے لیے ملانے کے لیے لے آؤں گی۔ آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم بچہ لے جاؤ اپنے گھر اور جا کر اس کو دودھ پلاؤ، اور جب یعنی کہ کچھ دن گزرے تو میرے ساتھ ملاقات کے لیے لے آنا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم کیا کہ دوبارہ لوٹا کر موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ خطرہ بھی ٹل گیا جس خطرے کی وجہ سے بچے مارے جا رہے تھے۔ اب ایسا ایسا آپ پروان چڑھے، بڑے ہوتے گئے، اور جب آپ باشعور ہوئے تو آپ کی طبیعت، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بننے تھے، لہٰذا آپ کی طبیعت میں متانت، سنجیدگی اور عدل و انصاف بہت زیادہ تھا۔ آپ کا گھر جو تھا وہ باہر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر میں قحط آئی تھی تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کیا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ 7 سال قحط ہوگی اور 7 سال پانی کی بارشیں ہوگی، تو اس کے بعد اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پورا مصر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مصر کو آپ کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پورا ملک میرے یعنی کہ امت میں ہے، اور وہ 7 بھائی یعنی کہ 11 بھائی گھلا لینے کے لیے مصر آتے ہیں، تو آپ جان جاتے ہیں کہ میرے یہ بھائی ہیں اور میرے باپ ابھی زندہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور مصر کے ساتھ ایک خوبصورت خطہ ہے جس کا نام منفیس ہے، وہاں پر ان کو جگہ دی اور ان کے مکانات بنوائے اور وہاں پر ان کی آبادی قائم کی۔ اب مصر والے جو ہیں جن کو قبطی کہا جاتا ہے اور اسرائیلیے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ساری، یہ اس مصر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی آبادی ہے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اب ماں وہاں رہتی ہے اور فرعون اندر رہتا ہے، فرعون کا محل آگے ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں گھر لے جاؤں گی اور گھر دودھ پلاؤں گی۔ اب آپ جب پروان چڑھے، قرآن کہتا ہے ایک رات کو یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے مل کر آ رہے تھے، جب آپ اپنے شہر میں یعنی مصر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جب اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، چونکہ آپ بھی اسرائیلی تھے، جب دیکھا تو اس نے آرزو کی اور خواہش کی کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کریں، اس نے آو پکار کی کہ مجھے اس سے بچائیں۔ آپ نے اس قبطی کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ بیچارہ اکیلا، تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟
وہ آپ سے الجھنے لگا. آپ نے از رائے تنبیہ اس کو ایک مکہ مارا. اللہ تعالیٰ کے نبی کے ایک مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکہ لگتا گیا, اتفاقی طور پر وہ گرا اور وہاں پر مر گیا. جب وہ قبطی مرا پورے مصر میں شور مچ گیا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, وہ جوان بھی چلا گیا. اب یعنی کہ اس کے ورثاء نے کہا کہ ہمارا بندہ مر گیا, اس کے قاتل کو سزا دو. فرعون نے کہا کہ پہلے اس کا قاتل تلاش کرو کہ اس کا قاتل کون ہے, جب تک قاتل نہیں ملے گا سزا کیسے دی جائے گی. لہذا قاتل کو تلاش کیا جائے. قاتل نہیں مل رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ بندہ مر گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. دوسرے دن آپ اپنے ماں کو ملنے کے لیے گئے. رات کو دوبارہ جب آئے تو وہی یعنی کہ جو اسرائیلی تھا ایک اور کتی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا تھا. جب اس دوبارہ اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور سمجھا کہ کل انہوں نے میری مدد کی ہے, آج مدد کریں گے, لہذا دوبارہ اس اسرائیلی نے آپ کو کہا کہ میری مدد کریں. جب پہلے دن آپ نے ایک بندے کو یعنی مکہ مار کے یعنی کہ مار دیا تو آپ کو فوراً اس بات کا شعور ہوا کہ میں نے زیادتی کر دی ہے, یہ بے گناہ بندہ میں نے کیوں مار دیا. قرآن میں کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. کل والا بھی تک وہ واقعہ تازہ تھا, دوسرے دن یہ واقعہ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں میری مدد کریں. آپ نے اس کو کہا انک لغوی مبین, تو بالکل سراسر واضح غلطی پر ہے, تو کل بھی اس سے الجھ رہا تھا اور آج بھی الجھ رہا ہے. لہذا آپ نے جب مدد نہ کی تو اس اسرائیلی نے آگے سے وہ راز فاش کر دیا, کہا جیسے کل آپ نے اس بندے کو مارا تھا, کیا آج اس کو چھوڑ کر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. جب اس نے یہ بات کی تو اس کپتی کو پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ مارا تھا جس کا راز ابھی تک راز تھا, وہ راز اب ظاہر ہو گیا کہ اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ تھا, جو کہ فرعون کے گھر میں فرعون کے یعنی کہ دسترخوان پر پڑ رہا ہے. جب فرعون کو پتہ چلا کہ کل والے بندے کو مارنے والا یہ موسیٰ ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون شروع سے ہی خائف تھا, کیونکہ آپ کی عادات ایسی تھیں جو اس کو ہر وقت حیران کرتی رہتی تھی, لیکن اپنی بیوی کو اسے وہ خاموش تھا. تو آپ نے آپ کو ان کے گرفتار کرنے کے لیے فرعون نے جب وارنٹ جاری کیے تو اسی وقت یعنی کہ ایک بندہ جو فرعون کے محل میں تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی محب تھا, وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر پیغام دیا کہ اہل اقتدار تم کو مارنا چاہتے ہیں, لہذا اگر تم جان بچانا چاہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم یہاں سے نکل جاؤ. تو رات کے سمرے میں ہی موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اور مدین کی طرف آ جاتے ہیں. ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب آپ مدین میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے, اور شعیب علیہ السلام کے پاس آپ 8 سال گزارتے ہیں. 8 سال گزارنے کے بعد جب آپ یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح ہوتا ہے, اور 8 سال کے بعد جب آپ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. آپ کی بیوی درد ذیل کے ساتھ ہے, رات کا وقت ہے, ٹھنڈی رات ہے, تاریکی ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے, اور پریشانی یہ ہے کہ عورت کو درد ذیل ہو گیا تو آپ بڑے پریشان ہیں. اچانک آپ ایک دور آگ دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر آگ جل رہی ہے, کوئی آبادی ہے. آپ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر ٹھہرو, میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں, یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں یہاں پر اپنے لیے, یہاں پر اگر آگ نہ ملے تو وہاں پر جو بندہ ہوگا اس سے راستہ پوچھ لیں گے کہ راستہ کہاں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس جاتے ہیں تو آگ کو دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک جب وہ ہرے بھرے درخت کو آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ تو خشک درخت کو لگتی ہے لیکن یہ ہرا بھرا درخت ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی شاخ جل کر نیچے گرے, میں اس کو اٹھاؤں اور لے جاؤں. تو اس آگ سے آواز آتی ہے کہ انی انا ربک, اے موسیٰ پریشان نہ ہو, میں عام آگ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ ہوں, میں اللہ کے نور کا جلوہ ہوں, اور میں نے تم کو مقام نبوت کے لیے چن لیا, لہذا میں جو بات کہتا ہوں اس بات کو غور سے سنو. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر آپ واپس جب وہ مصر میں تشریف لائے اور آگے کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں تفصیل سے بیان فرمائی. یہ چند یعنی کہ آیات کا خلاصہ جو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا. آپ صرف ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. طاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا علم یا تو اللہ پاک جانتے ہیں یا اللہ پاک کے رسول جانتے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے علماء ربانیین جانتے ہیں. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہے ایسی کتاب کی جو بڑی ہی واضح ہے, کیونکہ اس کتاب میں نازل ہونے والے احکامات اور قصص جو ہیں, تمام باتیں جو ہیں وہ بالکل سچی ہیں, اور یہ کتاب کی آیتیں ان تمام واقعات کو بڑی ہی آسان انداز میں بیان کرتی ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون.
ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بالحق، ٹھیک بالکل واضح، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو قوم ان کو سن کر ایمان لانے والی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں متکبر اور سرکش ہو گیا ہے، وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اپنی سلطنت کے لوگوں کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا ہے، یستضعف طائفۃ منہم، وہ ان گروہ میں سے ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ بڑا ہی فسادی تھا، زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ تو لوگوں کو کمزور کر رہا تھا، لیکن جس طبقے کو یعنی بنی اسرائیل کو وہ کمزور کر رہا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کمزور قوم پر احسان کریں اور ان کو زمین میں ہم وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم اس کمزور قوم کو عروج دے کر زمین پر اپنا امام بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور فرعون کے تخت و تاج کا ان کو وارث بنا دیں۔ یعنی جس قوم کو وہ گرانا چاہتا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کمزور قوم کو اٹھا کر فرعون کے مقابلے میں کھڑا کروں اور فرعون کو تباہ و برباد کر کے فرعون کی ساری ملک و ملت کا ان کو وارث بنا دوں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تسلط بخشوں ان کو زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو اور حامان، یہ حامان فرعون کا چچا بھائی بھی ہے اور فرعون کا چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، پوری فوج اس کے یعنی کہ اختیار میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے فرعون اور حامان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جس بچے کی وجہ سے ہماری حکومت تباہ نہ ہو جائے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ وہ دیکھیں، اور اس بچے کی وجہ سے جو ڈر ان کو پیدا ہوا تھا کہ ہماری حکومت تباہ نہ ہو جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ہم ان کو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک 6 آیتیں بینات ہے، آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ القصص میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دروس میں ہم ان تمام آیات بینات کی تلاوت کریں گے اور اپنے قلب و روح کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔